تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کم از کم 1 میل کے فاصلے کے اوپر اس کے پاس پانی موجود نہ ہو، یعنی دائیں بائیں مشرق مغرب اس کے پاس کسی طرح بھی پانی موجود نہ ہو۔ اور تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب 2 صورتوں میں سے ایک موجود ہو یا پانی موجود ہی نہ ہو۔ اگر پانی موجود تو ہو لیکن وہ اس کے استعمال کے اوپر قادر نہ ہو، یعنی وہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے اگر وہ پانی کو ہاتھ لگائے گا اس کے پاؤں ہاتھ شل ہونے کا اندیشہ ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب 1 میل کے فاصلے کے اوپر پانی موجود ہی نہیں ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن وہاں پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ظالم بیٹھا ہوا ہے، کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ تیمم کرنے کا درست طریقہ قرآن کریم کے اندر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا کہ جب تم پاکیزہ پانی نہ پاؤ تو پھر اس طرح کیا کرو کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر مسح کر لیا کرو۔ تو گویا کہ جو سنت اور درست طریقہ ہے مسح کرنے کا، تیمم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح سے کرے کہ اپنے چہرے کو اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر یعنی بازوؤں کے اوپر وہ مسح کرے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کرے، یعنی تیمم کی نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد یعنی میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، زبان سے کہے تب بھی، دل کے اندر وہ کہہ دے تب بھی۔ اس کے بعد ایک پاکیزہ مٹی لے، پاکیزہ مٹی لینے کے بعد مثال کے طور پہ جس کو ہم دھول کہہ لیں، مٹی کہہ لیں، یعنی جس کے اندر انسان کی کم از کم گرد اس کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جائے، اس کے اوپر وہ 3 دفعہ ہاتھ مارے، ہلکے ہلکے مارنے کے بعد سب سے پہلے وہ چہرے کو، یعنی یہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ مٹی، اور فقہاء نے لکھا کم از کم 3 انگلیوں کے ساتھ اس کی گرد کم از کم لگنی چاہیے، ویسے پورا ہاتھ ہی اس کے ساتھ لگنا چاہیے لیکن کم از کم 3 انگلیوں کے ساتھ گرد لگنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ لے کر اور اس طریقے کے ساتھ پورے چہرے کے اوپر وہ اپنے ان ہاتھوں کو ملے گا کہ کم از کم مسح اس کے چہرے کا ہو جائے کم از کم 1 بار، اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھوں کو نیچے لگائے گا، اور پہلے یہ جو اس کا دایاں بازو ہے یہاں سے وہ شروع کرے گا، اس طرح پیچھے لے کے جائے گا یہاں تک، اور یہاں سے واپسی پہ اس طریقے کے ساتھ وہ لے کر یہ انگوٹھے کو وہ مسح کر دے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ لگانے کے بعد یہ انگلیوں کے ساتھ اس طرح سے پیچھے لے کے آئیں، یہ 1 دفعہ آپ لوگ بھی کر لیں، میرے خیال میں آسانی رہے گی۔ یہ ہاتھوں کو پیچھے اس طرح سے لے کے آئیں، یہ انگلیاں یہ پیچھے لے کے آئیں، اور یہاں جب کونی تک پہنچیں تو اپنے اس کو موڑ لیں، یعنی یہ آپ کی ہتھیلی آگے اس طرح سے جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ آپ کا ٹوٹل مسح ہے، اپنا تیمم ہے۔ کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ میں سے کسی ویرانے کے اندر، کسی ایسی جگہ کے اوپر آپ ہیں وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، یا اچھا ایک چیز اس کے اندر اور بھی ہے، آپ مسح ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ جس کو آگ نہیں جلا سکتی، جو مٹی کی جنس سے ہو۔ مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں، مسجد کے اندر بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ناپاکی کی حالت کے اندر چلا جاتا ہے، اب نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اب وہ کدھر جائے؟ اس کے پاس پانی بھی وہاں پہ تو موجود نہیں ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اس طرح کی کئی صورتیں اس کے ساتھ بن سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر فقہاء کرام نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ وہ وہیں پہ تیمم کرے، اب وہاں پہ پانی نہیں ہے تو تیمم کس سے کرے گا؟ وہاں پہ وہ دیکھے گا اس کے پاس کون سی چیز موجود ہے جس کو آگ نہیں جلا سکتی، چٹائی موجود ہے اس کو آگ جلا سکتی ہے، مصلی ہے آگ جلا سکتی ہے، وہ پردہ ہے سامنے اس کو بھی آگ جلا سکتی ہے، لکڑی ہے اس کو بھی آگ جلا سکتی ہے، لیکن دیوار کو آگ نہیں جلا سکتی، کیونکہ دیوار کے اندر جو چونا ہے، جو سیمٹ ہے، جو بجری ہے، وہ مٹی کی جنس سے ہے، زمین کی جنس سے ہے، تو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہوگی اور اس کو آگ نہ جلا سکے تو اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں، تو دیوار کے ساتھ ہی وہ اسی طرح 3 دفعہ ہاتھ مارے گا، چہرے کے اوپر مسح، پھر 3 دفعہ ہاتھ مارے گا دایاں بازو، پھر بایاں بازو، یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ اب وہ پاک ہو چکا ہے، کم از کم وہ مسجد سے باہر نکل کر اب وہ باقی جو غسل کے معاملات ہیں وہ کر سکتا ہے، لیکن اسی حالت کے اندر اب میت اپنا اس کا مسجد کے اندر سے گزرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ تیمم کر کے کم از کم غسل خانے تک جائے گا۔ یہ صورتحال اس کو ذہن کے اندر رکھیں، کبھی کبھار یہ صورتحال پیش آتی ہے، بہرحال ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔